امریکہ ایران جنگ کی ایک اور بھرپور فیز کے دوران ایک بار پھر گلوبل اکانومی اپنی جگہ پہ ہلتی نظر آ رہی ہے. گلوبل مارکیٹس میں بے چینی نظر آئی ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ایک دن میں 10% تک اضافہ ہوا. تیل کی قیمتوں میں تقریباً $12 سے $13 فی بیرل اضافہ ہو چکا ہے. اور اس لحاظ سے یہ دنیا میں مہنگائی کی بھی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے اور ایک بے چینی کا عالم ہے جو کہ اس وقت ہم عالمی سطح پر مارکیٹس میں دیکھ رہے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلمان احمد، گلوبل ہیڈ ہے میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کتنی بے چینی ہے گلوبل مارکیٹس میں؟ گو کہ یہ جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان اس قسم کی ایسکلیشن ہوتی ہے، ہاسٹیلیٹیز بریک آؤٹ ہوتی ہیں، تو ایک پیٹرن یہ بن گیا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اور اس لیے کوئی بہت بڑی بے چینی نہیں دیکھنے میں آتی. اس فیز کے دوران جو کہ بہت انٹینس ہے، جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سیز فائر ختم ہو چکا ہے، ایم او یو جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس وقت کا جو فیز ہے اس میں مارکیٹس میں کتنی بے چینی ہے اور کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سم ہاؤ سونر اور لیٹر پھر کوئی سیٹلمنٹ ہوگا؟ شکریہ کامل صاحب. آپ کو پتا ہے کہ یہ پیٹرن جو ہے مارکیٹس کو پتا ہے، جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ جب بھی یہ انٹینسیفیکیشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک روٹ نکل آتا ہے. مگر انڈر لائن جو سچویشن اس وقت آئل مارکیٹ کی ہے وہ میں ہائی لائٹ کروں گا، وہ کافی فریجائل ہے، کیونکہ وہ جو 400 ملین بیرل کی جو انوینٹری ریلیز ہوئی تھی وہ تقریباً یوز ہو چکی ہوئی ہے. اور دوسری جو چائنا نے جو اپنی امپورٹس ریڈیوس کی تھی بائی اپ ٹو 4 to 5 ملین بیرلز، وہ بھی واپس چائنا نے ابھی تک انوینٹری ریبلڈ نہیں کی. تو انٹینسٹی اور فیئر تو ہے کہ اگر یہ کچھ اور ہفتے چل پڑا تو پھر آئل پہ پراپر پریشر آئے گا. مگر اوور آل ابھی تک جو ہم نے اپ سائڈ پریشر دیکھا ہے وہ کافی کنٹینڈ سا ہے. اٹس ناٹ گون ٹو $100 yet, but there is a tail risk which has started given the fact کہ یہ جو ڈیل ہے وہ کافی انسٹیبل اور اسٹرکچرلی ویک نظر آ رہی ہے. تو یہ اٹس اگین سینٹرڈ آن آئل مارکیٹ، کموڈٹی مارکیٹ، یا اکراس بھی جو ہے اس کے جو ٹریملز ہیں وہ کہیں کہیں محسوس ہو رہے ہیں؟ کامل صاحب ابھی تو ارننگز کا نمبرز آ رہے ہیں یو ایس میں، تو دے آر Q2 ارننگز کے کوارٹرلی، وہ دے آر بین فائن. بینکس ہیو ڈن ویری ویل. سیمی کنڈکٹرز کی بھی ارننگز آر ویل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مارکیٹ میں پوزیشننگ کافی اوور اسٹریچ ہوئی ہے. کوریا از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ. سو یہ کافی فیکٹرز کمبائن ہو رہے ہیں اس وقت، جہاں پر ایکویٹی مارکیٹ میں آفٹر بگ رن تھوڑی سی ری اسیسمنٹ بھی ہو رہی تھی. تو آن ٹاپ آف دیٹ اب یہ پھر اسٹریٹ آف ہارموز کا ایشو واپس آ گیا ہے اور ریمائنڈر ہے کہ یہ وار ابھی ختم نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اسپیشلی ڈرائیونگ سیزن آ رہا ہے یو ایس میں سمر میں، اور جہاں پر امپیکٹ کافی بڑا ہو سکتا ہے. بٹ سو فار وی تھنک کہ الٹیمیٹلی کوئی ریزولوشن نکل سکتی ہے. بٹ یہ بار بار جو چیز ہو رہی ہے یہ کافی اننرونگ ہے اور کنفیوژن بھی کریٹ کر رہی ہے اور فیئر بھی کریٹ کر رہی ہے. کوئی ٹائم لائن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں اب اس نئے فیز کے اندر موونگ ٹورڈز مڈ ٹرم، اور جو اس سے پہلے جب ایم او یو ہوا تھا، سیز فائر ہوئی تھی، ایک فیل گڈ فیکٹر انہوں نے خود پروموٹ بھی کیا تھا، کیا وہ جو انہوں نے فیل گڈ فیکٹر پروموٹ کیا تھا وہ خود انہوں نے اس کو ڈسرپٹ کر دیا ہے اور ہی وڈ لائک ٹو ریسٹور دا سیم فیل گڈ فیکٹر، اور پھر اس ماحول سے وہ جو ہے وہ مڈ ٹرم میں انٹر ہونا چاہتے ہیں؟ تو کامل صاحب آپ کو پتا ہے کہ مڈ ٹرم از دا کریٹیکل ٹائم لائن جو آپ نے مینشن کی ہے، اور وہ جو ساری ڈپلومیسی آئی تھی اس میں یو ایس کا انٹرسٹ کافی کلیئر ہو گیا تھا اور ابھی بھی ہے آئی تھنک، کیونکہ مڈ ٹرمز ابھی ہوئے نہیں ہیں. اینڈ گیسولین پرائسز آر اسٹارٹنگ ٹو گو اپ اگین ان دا یو ایس ایز اے ریزلٹ آف واٹ یو سیئنگ. سو وہ تو ٹائم کلاک ویلڈ ہے، اور وہ انسینٹیوز جو کہ وچ براٹ دیز ٹو پلیئرز بیک ٹو دا ٹیبل آر اسٹل دیئر. بٹ اب ایران کی بھی آئی تھنک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے چینج کیا ہے اپنا سٹانس. انہوں نے کافی اگریسو سٹانس لیا اس دفعہ، اور اس دفعہ کی جو کانفلکٹ ہے وہ واز ٹریگرڈ بائی ایران وین دے وینٹ آفٹر دا ٹینکرز few days ago. سو یہ جو ساری جو فاسٹ موونگ ڈیولپمنٹس ہیں، بٹ وہ مڈ ٹرم سے پہلے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ادروائز دیٹ ول ہیو اے ویری امپورٹنٹ امپیکٹ آن اپروول ریٹنگس اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ the results which may come out come November.